نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ربي هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعل لي من ورثة جنة النعيم ولا تخزني يوم يبعثون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم. اور آپ دیکھیں گے کہ کس طرح ظالم لوگ جو ہیں وہ ڈر رہے ہوں گے اس وجہ سے جو انہوں نے کمائی کی، اور وہ واقعتاً ان کے ساتھ یہ سب ہونے والا ہے. یعنی ظالم اپنے اعمال سے ڈر رہے ہوں گے، مگر اس وقت کا ڈرنا انہیں کچھ فائدہ نہیں دے گا، اور جو اعمال انہوں نے کیے ہیں انہیں لازماً اس کا جو خمیازہ ہے وہ بھگتنا پڑے گا. اور اب یہ دیکھیے کہ یہاں پر ظالم کس کو کہا جا رہا ہے. پیچھے اگر ہم دیکھتے ہیں پچھلی آیت کو، تو یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کی زندگی چاہتے ہیں صرف، اور آخرت پر ان کا یقین نہیں ہے. اور پھر یہ کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے فیصلوں کو چھوڑ کر، اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر، آیت نمبر 21 میں دیکھیں نا، ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ. تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے برخلاف یہ اپنے فلسفے، اپنے جو ان کی اپنی چاہت ہے، جو ان کی دنیاوی مفادات کی حفاظت کرتے ہیں، ان طریقوں کو دین بنا کے بیٹھ گئے ہیں. تو یہاں پر ان کو ظالم کہا جا رہا ہے. اس کے ہمیں آیت نمبر 21 سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ. تو یہ ظالم کون ہیں؟ وہ جو اپنا من چاہا دین بنا کر بیٹھ جاتے ہیں، دین میں پک اینڈ چوز کرتے ہیں، جہاں ان کو فائدہ نظر آتا ہے ان چیزوں کو اختیار کر لیتے ہیں، جہاں ان کی دنیاوی مفادات پر کہیں زد پڑتی ہے تو ان احکامات سے صرف نظر کر جاتے ہیں، اپنے مرضی کے فتاویٰ نکالتے ہیں، اپنی مرضی کی من چاہی تفسیریں کرتے ہیں، صرف اپنے دنیاوی مفادات کو ہی حفاظت کرنے کے لیے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات جنات. اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے تو وہ جنتوں کے باغوں میں سے ہوں گے. روضہ کہتے ہیں ایک باغ، روضات بہت سے باغ، تو جنت کے باغوں میں ہوں گے. لہم ما یشاؤون عند ربہم، ان کے رب کی طرف سے جو چاہیں گے انہیں ملے گا. ذالک هو الفضل الکبیر، اور یہ بہت بڑا فضل ہے. دنیا میں ہم بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی چاہت کو، اپنی پسند کو، اپنے فائدے کو، جو ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ ہمارا فائدہ ہے، ہم اسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا کی خاطر چھوڑ دیتے ہیں. بعض اوقات حلال چیزیں ہیں لیکن ہم ان کو صرف اس لیے نہیں لے پاتے، صرف اس لیے نہیں اختیار کرتے کہ اس وقت ان کا لینا یا جو ذریعہ ہے میرے پاس لینے کے لیے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا کے خلاف ہے، تو ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں.
یہ چیز آیت جو ہے نا بہت تسلی دیتی ہے ایک عام انسان کو کہ اگر اس وقت میں کمپرومائز کر بھی رہا ہوں کسی چیز پر، میں اللہ کی رضا کی خاطر حرام چھوڑ رہا ہوں، میں اللہ کی رضا کی خاطر کوئی بظاہر دنیا کا کوئی مالی فائدہ یا کوئی اور ایسی چیز جو ہے وہ مجھے چھوڑنی پڑ رہی ہے، تو اس میں میرے لیے کہیں پر بھی گھاٹا نہیں ہے، کیونکہ جہاں مجھے ریٹرن ملنے والا ہے، جہاں مجھے 1 کے بدلے 10 یا 70 یا 700 یا اس سے بھی زیادہ ملنے والی ہیں، تو وہاں پر میں جو چاہوں وہ مجھے ملے گا۔ تو جیسا کہ پیچھے بھی ہم نے پڑھا نا کہ جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر اور زیادہ بڑھا کے دیتا ہے۔ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ۔ تو آخرت کی خاطر اگر ہم دنیا قربان کر بھی دیتے ہیں تو اس میں غم کرنے کی یا اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جیسا کہ شیطان ہمیں وسوسے ڈالتا رہتا ہے، یا انسانوں کے روپ میں جو شیطان کے ایجنٹ ہیں وہ ہمیں یہ چیزوں کا احساس دلا کر کہ تم اتنا پیچھے رہ گئے ہو اور اتنی تم یہ بھی کر سکتے تھے، تمہیں وہ بھی مل سکتا تھا اور یہ اور وہ، تو ایسی تمام چیزیں پھر ہمیں غمزدہ نہیں کرتی، ایسی تمام چیزیں ہمیں ہماری راہ سے ہٹا نہیں پاتی، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، اور آخرت کی زندگی میں پھر بہترین صلہ ملنے والا ہے، وہاں جو ہم چاہیں گے ہمیں ملے گا۔ اور وہ چاہت جو ہے اس میں پھر آپ یہ دیکھیے کہ جو بھی چیز آپ دنیاوی حساب سے اگر دیکھتے ہیں تو وہ وہاں پر جا کر مطلب مور دین 100 ٹائمز، بلکہ اس سے بھی زیادہ جتنا اللہ تعالیٰ چاہیں گے وہ بیوٹیفائی ہو جائے گی، اور زیادہ پیوریفائی ہو جائے گی۔ لائک اگر ہم پھلوں کی بات کرتے ہیں مثال کے طور پر، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ سورہ بقرہ میں آپ نے پڑھا کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذی رزقنا من قبل واتوا به متشابہا۔ تو وہ کہیں گے یہ پھل تو شاید ہم نے پہلے بھی کھایا جب دیکھیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو ان سے ملتی جلتی چیز دی گئی تھی، دنیا کا جتنی مرضی لذیذ آپ پھل کھا لیں، جنت کے پھلوں کا صرف اس سے سمجھ لیجیے کہ ایک مشابہت ہے، ادروائز وہ اپنے ذائقے میں، اپنی خوشبو میں، اپنے رنگوں میں ان پھلوں سے کہیں زیادہ بہترین ہوں گے۔ وہ جیسے اگر آپ لباس کی بات لیتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی عورتوں کی اوڑھنی ایسی چمکدار ہے، مفہوم ہے ایک حدیث کا، کہ اگر وہ اس کا جو جھلک ہے وہ زمین پر آئے تو ساری زمین روشن ہو جائے، یعنی اتنی ایک جنتی عورت کی اوڑھنی اتنی چمکدار ہے، سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہیں، شروع ہو رہی تھی آیت ذالک الذی یبشر اللہ بعبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خوشخبری دی ہے ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں، اور یہ بات ہم نے بارہا قرآن کریم میں پڑھی ہے کہ صرف ایمان فائدہ نہیں دے گا، صرف عمل صالح فائدہ نہیں دیں گے، جو فلاح کا مفہوم ہے، اور فلاح کیا ہے، فوز العظیم کیا ہے کہ بندہ جہنم کی آگ سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا جائے، تو اس کے لیے ان دونوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ایمان بھی اور عمل صالح بھی۔ اگر کسی کے دل میں ایمان ہے، وہ لا الہ الا اللہ تو مانتا ہے، لیکن اس کے ایز پر اکارڈنس وہ اپنی زندگی گزارتا نہیں ہے، یعنی اس کے پاس عمل صالح نہیں ہے، تو یہ ایمان بالآخر اس کو جہنم سے نکلوا لے گا، لیکن یہ فوز العظیم نہیں ہوگی، یہ فلاح نہیں ہوگی، کیونکہ فلاح جو ڈیفائن کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جہنم کی آگ سے بچا کر اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو
اس لیے ہم نے دیکھا ہے قرآن کریم میں جہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کامیابی کا ذکر کیا، جنت کا ذکر کیا اور جہنم سے بچا لینے کا ذکر کیا، وہاں ایمان اور عمل صالح دونوں ساتھ ساتھ آئے ہیں۔ اگر انسان ایمان ہی نہیں لاتا اور ساری زندگی نیکیاں کرتا رہتا ہے، کوئی بھی اخلاقی برائی اس کے اندر نہیں ہے، کچھ بھی برا نہیں کرتا، تب بھی وہ اس کو فائدہ نہیں دیں گی سوائے اس کے کہ دنیا ہی میں اس کو اس کا اجر مل جائے گا۔ لیکن اگر وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، جیسا کہ ایمان رکھنے کا حق ہے، جیسا کہ قیامت پر ایمان رکھنے کا حق ہے، جیسا کہ رسالت پہ ایمان رکھنے کا حق ہے، تو وہ آخرت میں ناکام ہو جائے گا۔ قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا مگر یہ کہ قرابت داری کی محبت۔ اس میں مختلف آراء موجود ہیں، جن میں سے سب سے مستند اور قریب قرآن یہ رائے ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش سے اپنی دعوت کی، جو دعوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، یہ علیہ کی جو ہا کی ضمیر ہے یہ اس دعوت کی طرف ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت ان لوگوں کو دے رہے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں وہ اور جنت کی خوشخبری کے مستحق بن جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تم سے اس کاز کے لیے کوئی اجر نہیں مانگ رہا، میں تم سے کوئی بادشاہت نہیں مانگ رہا، میں تم سے کوئی لیڈرشپ نہیں مانگ رہا، میں تم سے کوئی مال و دولت نہیں مانگ رہا، کوئی فیم نہیں مانگ رہا، کوئی پاپولیرٹی نہیں مانگ رہا، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ اگر، اور یہ کیا ہے، یہ سٹیٹمنٹ کیا ہے، یہ تمام انبیاء کی سٹیٹمنٹ ہے۔ ہر نبی نے جو اپنی دعوت دی، جیسا کہ آپ پیچھے بھی مختلف سورہ میں، سورہ یونس میں، ہود میں، سورہ شعراء میں یہ پڑھ چکے ہیں کہ اور خود سورہ یاسین میں آپ نے یہ پڑھا کہ کسی بھی نبی کی سچائی کو جانچنے کا یہ معیار ہے کہ وہ اپنی دعوت میں بے غرض ہوتا ہے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 21 میں یہ پڑھ کے آئے ہیں۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے قرآن کریم میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے بار بار یہ کہلوایا ہے کہ میں تم سے کسی اجر کا طلبگار نہیں ہوں، جیسے آپ نے سورہ انعام، سورہ یوسف، سورہ مومنون، سورہ فرقان، سورہ سبا اور آگے انشاءاللہ سورہ طور اور سورہ القلم میں بھی آپ پڑھیں گے۔ تو بنیادی طور پر کسی بھی نبی کا جو مقصد ہے وہ یہ نہیں ہے کہ اس کو لوگوں سے اجر چاہیے، ناٹ ایون دا ریسپیکٹ، ٹھیک ہے، وہ کسی بھی قسم کا اجر نہیں چاہتے۔ یہاں پر ایک جو فی زمانہ اس وقت ایک ٹرینڈ تھا، ایک کلچر تھا جس کو فالو کیا جاتا تھا، اور وہ یہ تھا کہ قبائل اپنے لوگوں کو سپورٹ کرتے تھے، اور اس کی بے شمار مثالیں ہمیں ملیں گی کہ اگر کسی قبیلے کا شخص غلطی پر بھی ہوتا تھا تب بھی اس کی بیک پر پورے کا پورا قبیلہ ہوتا تھا، اور اس ایک شخص کی خاطر پورا قبیلہ لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا تھا۔ تو یہ بات ان سے کہی جا رہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم میری بات نہیں مانتے ہو، تم اس دعوت کو نہیں مان رہے ہو، میں تم سے کوئی اور اجر نہیں چاہتا، میں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا، میں اس چیز کا کوئی ریوارڈ تم سے نہیں چاہتا، لیکن ایٹ لیسٹ تم یہ تو کرو کہ تم سارے عرب سے بڑھ کر میری دشمنی میں تو نہ آگے بڑھو، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اولین جو دشمن ہیں وہ خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے قبیلے میں سے اٹھ کھڑے ہوئے، قریش میں سے، اور پھر ابو طالب کے اپنے خاندان میں سے۔ تو بیسیکلی یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ اس رشتہ داری کا لحاظ کرو جو میرے اور تمہارے درمیان میں ہے۔ اولاً تو یہ چاہیے تھا کہ تم میری بات مان لیتے، لیکن اگر تم یہ نہیں مانتے ہو تو پھر میری راہ میں روڑے تو نہ اٹکاؤ، بجائے اس کے کہ تم میری سپورٹ کرو۔ اگر تم سپورٹ نہیں کر رہے تو کم از کم میری مخالفت میں بھی چالیں نہ چلو۔ اور یہ رائے جو ہے یہ مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس کی تفسیر ہے، جسے بہت سارے روایات سے جو ہے وہ سپورٹ ملتی ہے، جیسے امام احمد، بخاری، مسلم، ترمذی، ابن جریر، طبرانی، بہقی اور ابن سعد وغیرہ نے اس کو نقل کیا ہے۔ اور یہی تفسیر جو ہے تابعین میں سے مجاہد، اکرمہ، قتادہ،
سدی، ابو مالک عبد الرحمن بن یزید، زحاق اور عطا بن دینار وغیرہ جیسے اکابر مفسرین قرآن نے اس کو نقل کیا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، جو کوئی نیکی کمائے گا ہم اس کو اس کی بھلائی میں خوب اضافہ کر دیں گے۔ ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت درگزر کرنے والا اور بہت بڑا قدردان ہے۔ تو نیکی کا جو بڑھا دینا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اس کو پچھلے کانٹیکسٹ کے ساتھ ملاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ جو کوئی جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتا اور اللہ کا فرما بردار بننا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی چاہت کو آنر کرتے ہیں۔ غفور شکور آ رہا ہے، دونوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دونوں اسما آ رہے ہیں۔ تو غفور کا مطلب کیا ہے کہ پھر اگر وہ خود چاہتا یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے راضی ہوں، لیکن ساتھ ساتھ اس سے گناہ بھی ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیں گے، اس کے گناہوں پر پردہ پوشی کریں گے، اور اس کی اس چاہت کی وجہ سے جو کوشش وہ کر رہا ہے اس راہ میں، اس چاہت اور اس کوشش کو اکنالج کریں گے۔ اور اکنالج کیسے کریں گے؟ اس کے لیے اس کی چھوٹی نیکی کا بڑا اجر دے کے، اس کی چھوٹی چاہت کے لیے بڑے دروازے کھول کے، وہ تھوڑا سا کام کرنا چاہتا ہے کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک اپرچونٹی کے بعد دوسری اپرچونٹی کھولتے چلے جائیں گے۔ یہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا الشکور ہونا۔ تو نیکی کے معاملے میں جو جان بوجھ کر نافرمانی نہیں کرتا اور نیکی کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی کوشش سے کے برابر دینے کی بجائے اس سے بہت زیادہ اس کو نیک بنا دیتے ہیں۔ پھر جو کوتاہیاں کمیاں اس کوشش میں رہ جاتی ہیں اللہ تعالیٰ اس سے جو ہے وہ صرف نظر برتتے ہیں اور ان کوتاہیوں کو اس کے بڑے کاز کے اوپر متاثر ہونے نہیں دیتے، اثر ہونے نہیں دیتے اس کا۔ اور پھر یہ کہ تھوڑی سی نیکی جو وہ لے کر آئے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا کم سے کم 10 گنا اور زیادہ سے زیادہ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتے ہیں کہ وہ کتنا بڑا اس کا اجر دیں گے۔ ام یقولون افترى علی اللہ کذبا، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اللہ پر جھوٹا بہتان گھڑ لیا ہے؟ یعنی یہ بیسیکلی ایک سوالیہ فکر ہے، یہ نہیں ہے کہ معلوم کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، اس کو سوالیہ انداز میں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو ملامت کی جائے اس بات پر کہ وہ کیسی باتیں کر رہے ہیں کہ وہ اتنے بے باک ہو گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی شخصیت جو ان کے سامنے 40 سال تک صادق اور امین وہ خود مانتے تھے ان کو، اور پھر وہ خود اس چیز کے لیے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سے انصاف کروایا کرتے تھے، اپنے مقدمات کے فیصلے کروایا کرتے تھے، اور آنکھیں بند کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات پر یقین کرتے تھے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 40 سالہ زندگی میں کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں، کبھی امانتیں خیانت ہی نہیں کی، اور سبحان اللہ خود یہ بڑے بڑے دشمن جو تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کے معاملے میں جھوٹا کہتے تھے، امانتیں ان کے پاس رکھواتے تھے۔ تو یہ سوالیہ انداز جو اختیار کیا گیا ہے یہ گویا ان کو ملامت کرنے کے لیے، ان کو ریئلائز کرانے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ایک ایسا شخص جس کے پاس اس کے باوجود کہ تم اس کے مخالف ہو، تم اس کے اوپر یقین رکھتے ہو، تم اس کے پاس امانتیں رکھواتے ہو، تمہیں پتہ ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا، لیکن محض اس کلام کو جھٹلانے کے لیے اور محض اپنی دنیا کو سپورٹ کرنے کے لیے، اپنی دنیاوی سرداریوں کو بچانے کے لیے تم ایسا گھناؤنا الزام ان پر لگا رہے ہو۔ فَإِن يَشَاءِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ مہر لگا دیتا آپ کے دل پر۔ اب یہ ایک طرح سے ان کے ان اعتراضات کا جواب ہے، وہ جو یہ کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کریم کو خود گھڑ کے لے آئے، خود اس کو تصنیف کر لیا،
قرآن کریم کے مختلف جو مقام ہیں اس پر ہم نے پڑھا کہ وہ کس کس طرح یہ بھی الزام لگاتے تھے کہ کچھ عجمی جو اہل کتاب غلام ہیں ان سے سیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان باتوں کو بیان کرتے ہیں اور اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ چاہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر مہر کر دے. یعنی اتنے اسے دو معنی نکلتے ہیں. ایک چیز تو یہ کہ جیسے سورہ حاقہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے، یہ کسی کاہن کی بات نہیں ہے. اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اگر وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر آپ خود ہم پر کچھ باتیں گھڑ لیتے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اگر جیسا کہ مشرکین مکہ سمجھتے تھے کہ یہ خود گھڑ لیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ اگر یہ کلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑا ہوتا یا بعض باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود گھڑ لیتے ہم پر، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو ہم اس کے بائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے. ثُمَّ لَقَطَّعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، تو پھر ہم اس کی رگیں جا کاٹ دیتے اور تم میں سے کوئی ایک بھی اس سے آڑ نہ بن سکتا. یعنی یہ ایک ایسی بات تم کہہ رہے ہو جو ہو ہی نہیں سکتی. کسی کی جرت نہیں ہے کہ کوئی یہ کر سکے کہ وہ اللہ کے اوپر اس طرح سے جھوٹ باندھے. اللہ سبحانہ و تعالی چاہیں تو اس کو وہیں دیر اینڈ دین اس کی رگیں جہاں کٹ جائے اس کو سخت سزا ملے گی جو ایسا کرے گا. اور ایک اور جگہ آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہم چاہیں تو ہم اس قرآن کو آپ کے دل سے محو کر دیں، اس کو ختم کر دیں، تو پھر آپ کہاں سے لائیں گے؟ یہ ساری آیات جو ہیں ان کے اس اعتراض کے جواب میں تھی یا اس الزام کے جواب میں تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کو خود گھڑ لائے. دوسرا معنی جو اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ اتنے بڑا جھوٹ جو ہے یہ صرف وہی بول سکتا ہے جس کے دل پر مہر لگی ہو. تو اگر یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے، قرآن خود تصنیف کر لیا اور اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں، تو یہ پھر ایسا ہوتا کہ گویا آپ بھی ان لوگوں میں شامل ہو جاتے جن کے دلوں پر مہر لگی ہوئی ہے. لیکن ایسا نہیں ہے. جن کے دلوں پر مہر لگی ہوتی ہے ان کے رویے، ان کا اخلاق، ان کا کردار جو ہے وہ ایسا نہیں ہو سکتا جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. اور سب سے بڑی بات ان کی تعلیمات وہ نہیں ہو سکتی جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رہے تھے. وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور وہ باطل کو اور اللہ باطل کو مٹا دیتا ہے اور وہ اپنے کلمات کے ذریعے اپنے فرمانوں کو حق کر دکھاتا ہے. یعنی یہ اللہ تعالی کا طریقہ ہے، اس کی یہ سنت ہے کہ باطل کو کبھی بھی پائیداری نہیں بخشتا اور آخر کار اللہ سبحانہ و تعالی حق کو حق ثابت کر کے دکھا دیتا ہے. اور اسی لیے دوسروں کے الزامات کی پرواہ کیے بغیر، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا. حق کو ثبات ہے اور باطل کو ثبات نہیں ہے. اس کی مثال کیسے ہے؟ حق کیا ہے؟ حق سیلاب میں نیچے بیٹھ جانے والی زرخیز مٹی ہے جو لوگوں کو فائدہ دیتی ہے، اور باطل کیا ہے؟ اوپر کی خس و خاشاک اور جھاگ گند جو لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں دیتا، جس کو کوئی ثبات نہیں ہے، جو اڑ جائے گا، جو دھوپ کے ساتھ سورج کی تمازت کے ساتھ ایواپوریٹ ہو جائے گا، اس کے اندر کوئی خیر موجود نہیں ہے، بلکہ وہ کیا کرتا ہے؟ لوگوں کے لیے تباہی لے کر آتا ہے. تو حق کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ثابت کرتے ہیں، اور حق کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیسے کیسے ثابت کرتے ہیں؟ اپنی نصرت کے ساتھ، اپنی کلمات کے ساتھ. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نصرت کیسے کیسے آئی؟ انبیاء کے زمانے میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنوں کو بچا لیا اور حق کا انکار کرنے والوں کو تباہ کیا. اور آج کے دور میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہرحال جو حق اور سچ ہے وہ اپنے دلائل کے ساتھ ثابت ہو کے رہتا ہے، اگرچہ کہ ہم آنکھیں بند کر کے دل بند کر کے بیٹھے رہیں اور ہم اس کو نہ مانیں. اور اس کی بہترین مثال سود کی تباہ کاریاں ہیں. آج آپ پاکستانی، آپ کتنے زیادہ قرض میں جکڑے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو کتنے زیادہ انفیئر ٹیکسز ادا کرنے پڑے ہیں، اور پھر بھی کوئی وے آؤٹ نہیں نظر آ رہا اس جال میں سے نکلنے کا، سود کے اس وبال میں سے نکلنے کا. اب حق ظاہر ہے، ثابت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا 1450 سال پہلے کہ یہ جنگ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. دل کی پرستش میں لگے ہیں تو اس کا وبال پھر ہمیں خود ہی بھگتنا پڑے گا. حق بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ ثابت کر کے رہتے ہیں، اور مختلف ادوار میں ہم نے اس کو دیکھا. اور سب سے قریبی مثال جو اس کی ان آیات کے بعد ہمیں ملتی ہے وہ غزوہ بدر ہے. وہ سینوں کے چھپے ہوئے راز جانتا ہے. حق کو ثابت کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، سینوں کے راز کو جانتا ہے. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ یعنی اس کو معلوم ہے کہ یہ الزامات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیوں لگائے جا رہے ہیں. یہ ساری تگ و دو جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زج کرنے کے لیے کی جا رہی ہے، اس کے پیچھے در حقیقت ان لوگوں کے کیا اغراض اور مقاصد جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں. وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، اور وہ ہے جو اپنے بندوں سے ان کی توبہ کو قبول کرتا ہے. وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور برائیوں سے درگزر کرتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، حالانکہ تم لوگوں کے سب افعال اور سب کاموں کو وہ جانتا ہے. تمام افعال اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ سبحانہ وتعالی اس کو خوب جاننے والا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، ان کی بہت ساری غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو، جو کچھ تم کرتے رہے ہو. تو پچھلی آیات کے فوراً بعد جو توبہ کی رغبت دی جا رہی ہے، تو اس سے ہمیں خود بخود یہ موضوع ڈیفائن ہم کر سکتے ہیں کہ یہاں پر ان لوگوں کو توبہ کی دعوت دی جا رہی ہے. یہاں پر صرف ایک انفارمیشن نہیں دی جا رہی کہ اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والا ہے، بلکہ جو پیچھے کانٹیکسٹ چل رہا ہے اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کو توبہ کی طرف رغبت دی جا رہی ہے، دعوت دی جا رہی ہے جو سچے نبی پر جھوٹے الزامات رکھ رہے اور اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کا مستحق بنا رہے ہیں. انہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ باز آ جاؤ، توبہ کر لو. اور توبہ کے معنی یہ ہے کہ آدمی اپنے کیے پر نادم ہو، جو برائی اس سے ہو گئی ہے یا وہ کرتا رہا ہے، ارادتاً کرتا رہا ہے، وہ اس سے باز آ جائے، اور یہ کہ پھر آئندہ اس کا ارتکاب نہ کرے. اور پھر یہ بھی بات یاد رکھنے کی ہے کہ سچی توبہ جو ہے اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ جو بھی برائی کسی شخص سے پہلے ہو گئی ہے تو وہ اس کی تلافی کرنے کی بھی کوشش کرے. یعنی صرف زبانی کلامی توبہ کے کلمات پڑھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کی تلافی بھی ضروری ہے. اس کی بہترین مثال آپ کو پہلے بھی شاید میں نے دی تھی کہ ایک پاپ سنگر تھے، نام میرے ذہن میں اب ان کا نہیں آ رہا، شکل ان میرے ذہن میں آ رہی ہے، امریکن نیشنل تھے، اور انہوں نے جب اسلام قبول کر لیا تو وہ بہت پریشان ہوئے اس معاملے میں کہ میں نے تو بڑی تگودو کی، اس میں بہت میں اللہ کی نافرمانیوں میں تو میں نے بڑے ٹائم گزارا، بڑی ایفرٹس کی. بہت پاپولر سنگر تھے وہ. تو اس میں پھر میں مطلب بہت ندامت کا اظہار کر رہے تھے. تو اس پر جو ان کے گائیڈ تھے جو ان کو دین کی تعلیم دیتے، انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا کہ اب تم اتنی ہی زیادہ تگودو کرو اللہ کی فرما برداری میں. سبحان اللہ، اسلام لانا ویسے ہی پچھلے گناہوں کے لیے مغفرت کا باعث ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود انسان کی سچی توبہ جو ہے وہ اس کے اعمال میں جھلکتی ہے. تو سچی توبہ کرتا ہے تو وہ پھر کس طرح ریفلیکٹ کرے گی اس کے اعمال میں کہ وہ جو غلطی کوتاہی کر بیٹھا ہے جانے انجانے میں، تو وہ اس کی تلافی کی بھی پوری
کوشش کرے، اور جہاں تک تلافی ممکن نہیں ہے، کوئی صورت نہیں ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم نے کسی شخص کے حق میں کمی کی ہوتی ہے اور پھر وہ دنیا سے ہی چلا گیا ہوتا ہے، تو پھر کیا کیا جائے؟ تو اس کے لیے یہ ہے کہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگے، اس شخص کی مغفرت کے لیے دعا کرے، اس شخص کی طرف سے صدقات کرے، یعنی ایفرٹ بہرحال اس کو بندے کو کرنی ہی پڑے گی، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ نیکیاں کر کے اپنے نامہ اعمال سے اس برائی کے دھبے کو دھونے کی کوشش کی جائے۔ اور دوسری چیز یہ بھی کہ کوئی بھی توبہ اس وقت تک سچی نہیں ہوتی جب تک کہ خالصتاً اس کے پیچھے اللہ کو راضی کرنے کی نیت نہ ہو، یعنی صرف لوگوں کو کہہ دینے پر کسی کام کو چھوڑ دینا، یا پھر یہ کہ کسی انسان کی نظر میں اچھا بننے کے لیے کسی کام کو چھوڑ دینا، وہ توبہ نہیں کہلاتی۔ سچی توبہ کیا ہے؟ جو گناہوں کی معافی کا سبب بنتی ہے، وہ علیم بذات الصدور کے لیے ہے، کیونکہ وہ ہمارے دلوں کے حال جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ ہم نے کیوں چھوڑا۔ ایک کام کرنے کی اگر استطاعت ہی نہیں ہے ہمیں اپرچونٹی نہیں مل رہی، اور ہم کہتے ہیں ہم تائب ہو گئے جی، بس چھوڑ دیا ہم نے یہ برائی، تو وہ توبہ نہیں ہے اصل میں، کیونکہ انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتے ہیں کہ اس بندے کو جیسے ہی موقع ملے گا یہ پھر یہ کام کرے گا، ابھی تو اس کو اپرچونٹی نہیں مل رہی نا، تو وہ نہیں کر رہا۔ تو سچی توبہ کے لیے سب سے پہلے اپنی نیت خالصتاً اللہ کی کو راضی کرنا، اور پھر یہ کہ اس کام کو برا جانتے ہوئے چھوڑ دینا، اور پھر یہ کہ اس کی تلافی کی کوشش کرنا، تلافی نہ کر سکتے ہوں نیکیوں میں اور بڑھ جانا، اور اپنے آپ کو اس چیز پر مائل رکھنا کہ جتنی زیادہ میں نے کوشش گناہ کرنے میں کی ہے اس سے کہیں زیادہ کوشش میں اب نیکیاں کرنے میں کروں۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور وہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کی دعا قبول کرتا ہے اور اپنے فضل سے ان کو اور زیادہ دیتا ہے۔ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور جو کافر ہے ان کے لیے شدید عذاب ہے۔ اور یہاں پر دعا کی قبولیت کے لیے جو خصوصی قبولیت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر ایک کی دعا قبول کرتے ہیں، کافر کی بھی، فاجر کی بھی، فاسق کی بھی، منافق کی بھی، کیونکہ دعا قبول کرنے والا صرف اللہ ہی ہے، کوئی اور ہے ہی نہیں۔ کوئی حضرت عیسیٰ کو پکارے، کوئی بھگوان کو پکارے، کوئی اہورا مزدہ کو پکارے، کوئی کسی کو پکارے، کوئی کسی کو پکارے، کوئی یا علی مدد کہے یا کوئی کچھ اور کہے، بہرحال ساری نعمتیں، ساری دعائیں گرانٹ اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہیں۔ وہ مانگے جس سے مرضی، دینے والی تو وہی ذات ہے، وہ مانے یا نہ مانے۔ لیکن خاص طور پر جو اسپیشل ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت ہے، ایک خاص جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی چاہت کے ساتھ قبولیت ہے، وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان کرتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو اکیلے نہیں چھوڑتے۔ وہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان میں مومنوں کو خصوصی حیثیت حاصل، اور پھر ان کو جو ایمان کے ساتھ ساتھ اپنے اعمال کو واچ کرتے رہتے ہیں، ان کو بھلائی کی طرف لے کر آتے رہتے ہیں۔ اور یہاں پر دیکھیے صرف دعا کی قبولیت نہیں ہے، وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان نیک اعمال کو، اس ایمان کو قبول کرتے ہوئے یہ نہیں کہ صرف ان کی ظاہری دعاؤں کو ہی قبول کرتا ہے، وہ اپنے فضل سے ان کو اور بھی زیادہ دیتا ہے۔ اور یہ جو اور زیادہ ہے نا، اس کو کبھی کبھی مجھے لگتا ہے، مجھے بے بسی محسوس ہوتی ہے کہ میں اس کو کیسے ڈیفائن کروں۔ اور زیادہ ملنے میں ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے لیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط، اور ہم مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور سبحان اللہ وہ اپنے فضل کے ساتھ ہمیں صحیح سمت کی طرف گائیڈ کرتا ہے، ہمیں وہ دیتا ہے
جو ہمارے لیے بہترین ہے، ہمیں ان سرکمسٹانسز میں رکھتا ہے جو ہمارے لیے بہترین ہے، اگرچہ ہمیں بظاہر ان میں کراہت محسوس ہو رہی ہو، ہم اسے ناپسند کر رہے ہوں، لیکن یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے. وہ ہمیں جب ہم ایمان لانے والے ہوتے ہیں، جب ہم اللہ کی خاطر نیک اعمال کرنے والے ہوتے ہیں، تو وہ ہماری پروٹیکشن کرتا ہے، وہ ہمیں بچا کے رکھتا ہے، وہ ہمیں سنبھال کے رکھتا ہے، وہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دیتا. اور رہے کافر، والکافرون لہم عذاب شدید، کتنی لاپرواہی ہے نا اس اسٹیٹمنٹ میں. اللہ تعالیٰ کو پرواہ نہیں ہے کافروں کی، جاتے ہیں بھاڑ میں تو جائیں، نہیں مانتے تو نہ مانیں، لیکن مومنوں کو اللہ تعالیٰ اکیلا نہیں چھوڑتے. غزوہ تبوک کے واقعات میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو منافق تھے، جب وہ آتے تھے وہ ایکسکیوز دیتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو گرانٹ کرتے تھے، ٹھیک ہے اٹس اوکے، ٹھیک ہے نہیں تم گئے کوئی بات نہیں، تمہاری مجبوری تھی، ٹھیک ہے جاؤ، کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں. لیکن معاملہ جہاں آ گیا ان 3 لوگوں کا، مومنوں کا، تو پھر کیا ہوا تھا؟ 40 دن کا 50 دن کا مقاطعہ، نہ کوئی سلام کا جواب دے گا، نہ کوئی تمہارے ساتھ تجارت کرے گا، کوئی تمہیں منہ نہیں لگائے گا. کیوں دی اللہ تعالیٰ نے یہ سزا ان کو دنیا میں؟ ٹو پیوریفائی دم. تو یہ جو اللہ کا فضل ہے نا، یہ بہت خوبصورت چیز ہے، بس ہم سمجھتے نہیں ہیں اس کو، ہمیں سمجھ نہیں آتی. اگر سمجھ آنا شروع ہو جائے نا تو سبحان اللہ، ہم اپنے آپ کو ہمیشہ ہمیشہ دنیا کا خوش قسمت ترین انسان سمجھیں، چاہے ہمارے کھانے کے لیے ایک لقمہ بھی میسر نہ ہو. اور بظاہر نعمتیں تو اللہ تعالیٰ دیتے ہی ہیں، وہ تو ایسے ہیں کہ آپ گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے فضل کے ساتھ، اپنی رحمتوں کے ساتھ، اپنی نعمتوں کے ساتھ ہم سب کو، آپ سب کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے اور عمل میں خالص رکھے اپنے لیے اور توابین میں شامل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.